الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابه لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم صحابیہ اور صالحہ کے نام سے ہے۔ میری مراد حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ آپ کا یوم وصال ایک روایت کے مطابق کل ہے، روایات کا اختلاف ہے، کچھ روایات کے مطابق آج ہے۔ آج ہو یا کل، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیوں نہ آج اس عظیم شخصیت کا ذکر کیا جائے، اس عظیم بیٹی کا ذکر کیا جائے جس کو آپ کے اور میرے نبی محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات النطاقین کا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اور جب کبھی بھی مورخ ہجرت نبوی کی تاریخ لکھتا ہے، سب سے جو دلچسپ بات ہے کہ ان کا نام اللہ نے قیامت تک کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی مورخ ہجرت نبوی کا چیپٹر لکھنے لگتا ہے
تو وہ چیپٹر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک درمیان میں حضرت اسما کا ذکر نہیں آتا۔ سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ کہ ہجرت نبوی ٹاپک ہے، یہاں پر بڑے بڑے کبار صحابہ کا ذکر آپ کو درمیان میں نہیں ملے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر بڑا واضح انداز میں کہ بستر مصطفیٰ پہ سوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا سفر نامہ ضرور، کیونکہ آپ یار غار ساتھ سفر کے، اور اس کے درمیان میں جو صحابیہ کا ذکر آتا ہے، جو ہمیں نام ملتا ہے، وہ نام حضرت سیدہ طیبہ سیدہ اسما بنت ابی بکر صدیق کا نام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کو کیسے تاریخ بھول سکتی ہے، ان کا یوم وصال کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ تو اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے اگلے حصے میں جا کر ہم آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ جو ایک رسم کبھی ہمارے مسلمانوں میں آتی چلی جا رہی ہے، اور تکلیف دہ بات یہ ہے اور دکھ والی بات یہ ہے کہ جہاں سے اسلام چلا تھا اور جہاں سے اسلام کی شاخیں پھوٹی تھی، اس رسم کبھی کا مرکز بھی وہی عرب ملک بنتا جا رہا ہے، اور یہ برائی چلتی چلتی آج ہماری نوجوان نسل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے آخر میں بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں نے اپنے خطبہ کو بیان کرنے کے لیے جس آیت مبارکہ کا سہارا لیا ہے، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 35۔ بہت ہمارے سوشل سسٹم کے لحاظ سے یہ آیت مبارکہ بڑی اہم، اس لیے میں حوالہ اس لیے آپ کو ہر آیت کا دیتا ہوں کہ گھر میں جا کر اس آیت کو کھولا کیجئے۔ گھر میں اسی بہانے قرآن پاک کھولا اور یہ آیت مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ نکال لیا۔ قرآن نہیں کھول سکتے تو موبائلوں میں قرآن کی ایپ تو سب کے پاس موجود ہوتی ہے، اسی موبائل کو کھول لیا، اسی بہانے سے چلیں۔ موبائل سے تو قوم جڑ سکتی ہے نا، قرآن سے جوڑنا ہمیں بڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس سے تو یہ خود بخود جڑے ہوئے ہیں۔ اسی بچے کو، بیٹی کو، بیوی کو، بھائی کو، بہن کو کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس میں ذرا قرآن کی ایپ کھولو نا ذرا، اور اس میں یہ سورہ احزاب کھولو، سورہ احزاب آ جائے گی، اس کی آیت نمبر 35 ذرا وہ کھولیے، اور ترجمہ ساتھ ہر قرآن کی ایپ میں جو آپ کو ملتی ہے موبائل میں لکھا ہوتا ہے، جس کے پاس جو ٹرانسلیشن ہے وہی پڑھ لے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، اور ایک ایک اللہ کے ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک حرف پر کیا کمال اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ پہلے لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں صرف مرد اکیلے نہیں ہیں، صرف عورتیں اکیلی نہیں ہیں، مرد اور عورت دونوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض عائد کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ پہلا درجہ، پہلی سیڑھی مسلمان کی ہے، پہلا نام درجہ کیا ہے، پہلا مقام وہ مسلمان کا ہے، مسلمان مرد و عورت کا۔ جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو کیا کہلائے، مسلمان، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اس کے بعد جب مسلمان نے اپنے اوپر ان احکامات کو لازم کر لیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو خطاب کیا، فرمایا والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمایا پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں۔ آگے ارشاد فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔
آگے ارشاد فرمایا والصابرات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ کیا فرمایا ان کے لیے؟ آگے اگلا ایک لفظ بڑا اہم ہے، ان سارے اوصاف کے بعد جس طرف توجہ دیوائی، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ ذاکرین اور ذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد و عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ۔ یہ ساری اوصاف اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب انعام کا ذکر ہے، اور انعام کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ وعدہ کسی مبلغ نے نہیں کیا، یہ وعدہ کسی خطیب کا نہیں ہے جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا ہے۔ اور اب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کبھی وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ وعدہ رب کا ہے کہ بے شک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، مومن مرد ہو یا مومن عورت، اللہ سے ڈرنے والا مرد ہو یا ڈرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت، صدقہ کرنے والا مرد ہو یا صدقہ کرنے والی عورت، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد ہو یا شرم کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ نے ان دونوں مرد اور عورت کے لیے بہت بڑا اجر اور مغفرت کا وعدہ فرما لیا۔ اب سامعین، جس عظیم خاتون کا آج میں نے موضوع لیا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں رات سے پڑھ رہا ہوں، صبح آنے تک میں ان کے بارے مختلف کتابوں کے حوالے پڑھتا رہا، مختلف سیرت کی کتابیں پڑھتا رہا۔ یقین جانیے تمام نے ایک جو بات لکھی ہے ان کے بارے میں، وہ بات آج افسوس یہ ہے کہ ہم مرد ہیں، ہم مردوں میں بھی وہ چیز نہیں رہی۔ وہ عورت تھی، وہ خاتون تھی، عورت ذات، لیکن اس میں وہ چیز موجود تھی، وہ آگے جا کے میں بیان کروں گا۔ میں نے جب وہ مختلف کتابوں میں وہ چیز پڑھی، یقین کیجیے ایک لمحے کے لیے انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ عورت کیا عظیم عورت تھی، کہ یہاں تو اس عورت کے قدموں پر دنیا کے ہزاروں شجاع اور بہادر مرد قربان ہو جائیں۔ جس عظیم عورت کے یہ شجاعت کے واقعات، جس کا یہ برداشت کا معاملہ، جس کی جوان مردی یہ کمال کی ہے عورت، لیکن جوان مرد کمال کی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے نا جی، ہجرت کا، چونکہ میں نے عرض کیا نا ہجرت نبوی کا جب بھی چیپٹر لکھا جائے گا اور مورخ جب بھی لکھے گا، جب تک حضرت اسما کا ذکر نہیں کرے گا یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا، نہ ابتدا میں نہ انتہا میں۔ ہاں کوئی بددیانتی کر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جو مورخ، جس کو مورخ کہا جاتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، وہ جب بھی تاریخ لکھے گا وہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی کا ذکر ضرور کرے گا۔ جب سرکار نے ہجرت کا فیصلہ کیا نا جی، اچھا یہ ان کا جو شمار ہے وہ بھی سابقین الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ کا جو نمبر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں، آپ کا 18واں نمبر ہے، آپ کا 18واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں۔ اتنا ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے۔ آپ کے ظاہر ہے والد گرامی کا ذکر کس کو نہیں معلوم، انشاءاللہ ان کا بھی آگے یوم آئے گا، ہم منائیں گے۔ آپ کی والدہ کا نام قتیلہ تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، لیکن کمال یہ ہے
کہ اس بات کی بھی ممتا کی بھی پرواہ نہیں کی، کہا غلامی مصطفیٰ میں جانا ہے۔ یہ آج سوچنے والی باتیں ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جہاں جہاں سے بات کرو گے، میں نے عرض کیا مرد شرما جاتے ہیں کہ کیا کمال یہ عورت ہے، کیا کمال جری عظیم خاتون ہے۔ آپ کے پاس جب یہ مشورہ ہوا نا جی کہ ہجرت کی جائے، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی بنتی ہے کوئی 27 سال کے لگ بھگ۔ آپ کے پاس آپ کے والد گرامی آئے، کہا بیٹی رات کا وقت ہے، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ فوراً تیار ہوئی، کہا ابا جان سرکار نے مجھے بھی حکم فرمایا ہے؟ کہا نہیں بیٹی، میں نے عرض کیا مردوں سے آگے جذبے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑے؟ ہم سے تو اللہ کے لیے اپنی خواہشیں نہیں چھوٹتی، گھر ہم نے کیا چھوڑنے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کے لیے صبح کی رضائی اور بستر کمبل ہم سے دور نہیں ہوتا۔ اذان آتی ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، کتنے ہیں جن کو یہ جملہ ہلاتا ہے؟ اور بھائی مؤذن کچھ کہہ رہا ہے، مؤذن کچھ کہہ رہا ہے، مؤذن کو کہنے کے لیے تو سارے آ جاتے ہو، اور مؤذن کی سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی اس کی بھی تو سنو۔ مؤذن کیا صدا لگا رہا ہے ہر روز صبح، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور سونے والے مسلمان مرد و عورت، نماز نیند سے کہیں بہتر ہے۔ ہم تو اس کے لیے، ہم اس پہ بھی ٹس و مس نہیں ہوتے، ہم تو اپنی رضائی اور گرم بستر نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے گھر کیا چھوڑنے ہیں، ہم نے کیا گھر چھوڑنے ہیں؟ کہا ابا جان، عورت ہو کے کہہ رہی ہے، بچی ہو کے کہہ رہی، خاتون ہو کے، لڑکی ہو کے، ابا جان میرے آقا نے مجھے منتخب کیا ہے، میں حاضر۔ کہا نہیں بیٹی، ابھی سرکار نے صرف مجھے حکم فرمایا ہے، آپ لوگوں کو ابھی اجازت نہیں ہے، آپ کے بارے جو فیصلہ ہوگا جیسے سرکار فرمائیں گے۔ ہم تو بیعت کر چکے ہیں دست مصطفیٰ میں، بیعت آج ہم بھی کرتے ہیں، بیعت صحابہ نے بھی کی تھی۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بک جانا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کے ہاتھ پر بک گئے، اب اپنا کچھ نہ رہا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے بعد اب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرا کچھ نہیں رہا۔ غزوہ بدر کے بعد جب آپ کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ ابا جان آپ میری تلوار میں آ گئے، تو میں نے چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے، فرمایا اے میرے شہزادے لخت جگر اب تو مسلمان ہو گیا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار میں آ جاتا نا تو میں تیرا سر اڑا دیتا کہ تو میرے محمد کا دشمن ہے۔ یہ ہے بیعت، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ ہماری تو بیعتیں بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ نے کہا ابھی مجھے حکم ہوا ہے اور میرے لیے کچھ تیار کر دیجیے اور سرکار کے لیے تیار کر دیجیے۔ آپ نے فوراً کیا کیا؟ آپ کے پاس جتنا گھر میں کوئی اناج تھا آپ نے جلدی سے اس کو کھانا اس کا تیار کیا، وقت بڑا تھوڑا تھا۔ فرمایا بیٹی ہم نے بہت جلد نکلنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ بیٹی، یہ شہزادی بڑی جلدی کے ساتھ ہر چیز تیار کر رہی ہے، ساتھ رخت سفر باندھ رہی ہے، اور رخت سفر ایک کا تو نہیں باندھنا تھا۔ کہا ابا جان ایک کا رخت سفر نہیں ہے، 2 رخت سفر باندھنے۔ اللہ اکبر، اگر میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں تو ایک کا رخت سفر نہیں ہے، 2 کا رخت سفر ہے۔ جب تیار کر لیا اب اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں ہے۔ آج کا جدید دور نا ذہن میں لائیے، رسی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا جو، اللہ اکبر اللہ اکبر، نطاق اس کے لیے لفظ ایک ہے جس کو کمر بند کہہ سکتے ہیں اچھے لفظوں میں، اس سے آگے اس کی وضاحت میں کیا کروں۔ عربی میں لفظ نطاق ہے، بڑا ادب والا لفظ ہے، اور اردو میں چلے یہ میں کہہ دوں کہ کمر بند۔ آپ نے اپنا کمر بند اس کو آدھا کر لیا اور آدھے کے ساتھ اپنا کمر بند کا سسٹم مضبوط کیا اور چلایا، اور باقی کے ساتھ سارا کھانا اور زیادہ راہ باندھ کے اٹھا کے کھڑی ہیں۔ کہا ابا جان اجازت ہو تو اس رات کے پہر میں آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ جہاں فرماتے ہیں آپ سرکار کے ساتھ جائیں، کہیں کافر سرکار کو تکلیف نہ پہنچا لیں۔ آپ جنگلوں میں جائیں گے، آپ کی شہزادی جنگل میں سامان لے کے پہنچے گی۔ یہ محبت رسول، یہ غلامی۔ کہا نہیں، سرکار نے اس کی اجازت نہیں دی، بعد میں تم آ جانا۔ کہاں جانا ہے؟ فرمایا فلاں غار تک جانا ہے، لیکن بیٹی دن کے وقت میں نہ آنا۔ اللہ اکبر، دن میں نہ آنا، اور کسی ایسے ٹائم میں نہ آنا کہ کافر ہماری غارت میں ہیں۔
کہیں وہ غار ثور تک وہاں پہنچ نہ جائیں اور ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ دیں. مجھے جب تک تو میری زندگی ہوگی میں آگے لڑوں گا، لیکن جب میں نہیں رہوں گا کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے. تو دن میں نہ آنا ہمارے لیے کچھ لے کر. کہا ابا جان دن میں نہیں آؤں گی، لیکن مجھے کیسے گوارا ہے کہ میرا محبوب بغیر بھوک اور پیاس کے غار میں رہے، یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا پھر کیا کرو گی؟ کہا یہ آپ کی بیٹی جو کرے گی آپ دیکھ لیجیے گا. یہاں مورخ نے جب لکھا تو اس کی قلم بھی رک گئی اور جنبش قلم عجیب چیز کا شکار ہو گیا. جب رات ہو گئی، عرب کا جنگل ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی گاڑی کا انتظام نہیں، کوئی روڈ کا انتظام نہیں، کوئی راستوں کا انتظام نہیں ہے، اور نہ راستوں پہ جانا تھا کہ پتہ نہ چل جائے رسول کہاں پہ ہیں اور کس غار میں ہیں. یہ شہزادی رات کی تاریکی میں اکیلی بکریوں کا دودھ دوہتی ہے اور غار کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے. سرکار نے جب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عالی مرتبہ سامعین، آپ دودھ دوہتی ہیں بکریوں کا، اور رات کے پچھلے پہر جب سارے سو جاتے ہیں اور جنگل میں موذی جانوروں کی بادشاہی شروع ہو جاتی ہے، یہ ان جنگلوں کو چیرتی ہوئی یہ شہزادی غار کے دروازے پہ جا کے آہستہ سے کہ کہیں دائیں بائیں کوئی چھپا ہوا آواز نہ میری سن لے کہ یہاں پہ سرکار ہیں. سرکار کا نام نہیں لیتی جا کے کہ کوئی پتہ بھی چلے تو میرے باپ کا پتہ چلے، واہ شہزادی تیری عظمت کو سلام. آہستہ سے باپ کا نام لیتی ہے کہ کوئی سنے بھی تو اس کو پتہ چلے سرکار یہاں پہ نہیں ہیں، ابو بکر ہیں. جب اپنے باپ کو آواز دی نا تو وہ آہستہ سے ابا جان سرکار خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا سرکار خیریت سے ہیں. بیٹی اس رات میں اکیلی؟ کہا ہاں اکیلی. کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا ڈر کیا لگتا، رخ مصطفیٰ دل میں بھی ہے، پہلو میں بھی ہے، نظر میں بھی ہے، اور ہر لمحہ میں ذات مصطفیٰ کو اپنے ساتھ سمجھتی ہوں، اور جس کے ساتھ ذات مصطفیٰ اسے ڈر کس چیز بات کا، یہ آپ کے لیے لائی ہوں. تو سرکار مسکرائے. سرکار نے فرمایا اسماء یہ بتا میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ اللہ اکبر، اپنے باپ کا نام لے کے پکارتی ہے، آہستہ سے میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ کہا سرکار ہر لمحہ نام تو آپ ہی کا زبان میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، جگر میں بھی ہے، لیکن یہاں زبان سے نام اس لیے نہیں لیتی کہ کہیں کسی کو آپ کا پتہ نہ چل جائے. کیا محبت ہے، کیا اظہار ہے، کیا قربانی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ وہ عورت اور خاتون ہے کہ جو بڑے بڑے مردوں سے بڑھ گئی. آج ہماری بدماشیاں، ہمارے زور سارے ذاتی ناز، ذاتی دشمنیوں پہ ہیں. اسلام کے لیے ہماری کتنی جرت لگتی ہے. سوال یہ چھوٹی سی لڑائی ہو، میں نے بڑے نا تو میرے نہ مقام میں نے چیلنج کیتا ہی. کبھی یہ بھی کہا نا تو نے اسلام کو چیلنج کیا، میں حاضر ہوں. پھر پتہ چلے نا تیری جمع مردی. سبحان اللہ. ہجرت ہو جاتی ہے اور آپ کی شادی کس عظیم صحابی سے ہوئی جو عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام نامی وہ سامنے لکھا ہوا ہے. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اور جب آپ وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، آپ بھی تشریف لے گئی، تو وہاں پہ ایک درمیان میں بڑی اہم چیز ہے. تو ہجرت کے بعد کچھ عرصہ کسی بھی مسلمان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. کسی مسلمان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ بیٹا نہ بیٹی. یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ ہم نے ان پہ جادو کر دیا. یہودیوں کے ہاں جادو بڑا ان کا مشہور ہے اور آج بھی مشہور ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا. تو انہوں نے کہا ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کی نسل ختم، اب یہاں مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، ہم نے جادو کر دیا ہے. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو بیٹا عطا فرمایا وہ حضرت سیدہ اسماء تھی.
آپ کو شہزادہ اللہ نے دیا، جب شہزادہ ہوا سارے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب شہزادہ ہوا تو مسلمان سارے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں، یا اللہ ہم پہ کرم فرما دے، لیکن ہر معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو آپ کے ہاں شہزادہ ہوا تو اب خوشی ایک گھر میں نہیں تھی۔ اللہ کا کمال دیکھیے، نظام کائنات دیکھیے، ہر مسلمان کے گھر میں خوشی تھی، اور ہر مسلمان خوشی منا رہا ہے کہ الحمدللہ حضرت زبیر کے گھر حضرت اسما کو اللہ نے شہزادہ دیا ہے۔ سرکار کو اطلاع دی گئی، سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا جاؤ نو مولود کو لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، سرکار نے اس بچے کو اٹھایا اور سرکار نے فرمایا کھجور لے آؤ۔ کھجور لائی کی سرکار نے اس کو اپنے دہنے مبارک میں اپنے زبان مبارک کے اوپر چوسا، دبایا اور اس کو نکال کے آپ کے شہزادے کو گڑتی عطا فرمائی، اور اس شہزادے کا نام آپ نے کیا رکھا؟ عبداللہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پیدا ہونے والا پہلا شہزادہ حضرت عبداللہ، سبحان اللہ، جس کو گڑتی کس نے عطا فرمائی؟ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اور سبحان اللہ پھر اس گڑتی کی لاج بھی رکھی اس شہزادے نے۔ تاریخ میں عبداللہ بن زبیر پر انشاءاللہ کبھی الگ سے موضوع رکھیں گے، ان کے لیے پورا الگ موضوع چاہیے، پورا خطبہ چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کیا کمال شخصیت تھے، یہ شہزادہ کیا تھا۔ ظاہر ہے جب باپ زبیر ہو، ماں اسما ہو، تو پھر عبداللہ بن زبیر کیا ہیرا ہوگا، کیا با کمال ہوگا۔ جب یہ بنو امیہ کی حکومت آئی نا، اور بنو امیہ کے لوگوں میں یہ فاسق و فاجر و انتہائی مجرم شخص یزید برسر اقتدار آیا اور امام حسن کی شہادت ہو گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس ظالم نے ظلم اور جبر اور استبداد کو جس انداز میں چلایا یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس ملعون کے لیے تو اس ظالم نے جو اسلام پہ داغ ڈالے ہیں وہ انسان آج تک روئے تو پھر بھی کم ہے۔ اس وقت مکہ کی سرزمین پہ خانہ کعبہ کے اندر مکہ میں جس نے خلافت کا اعلان کیا اس کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ظاہر ہے یہ آگے چلا تو عبد الملک بن مروان کا جب زمانہ آیا تو حجاج بن یوسف سالم جو شخص تھا اس کے ذمہ لگایا گیا کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر جو ہے اس کو قتل کیا جائے، یہ ہماری ریاست کے سامنے آتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، اور ڈٹتا کیوں نہ، جس کی ماں حضرت اسما تھی، جس کی ماں حضرت اسما تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص ایسا رہ گیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب بات ہوتی ہے تو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو اسما ذات النطاقین کہا جاتا ہے، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو سرکار نے دنیا میں جنتی فرمایا تھا۔ حضرت زبیر تمہیں معلوم نہیں ہے میں تمہارے آگے جھک جاؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب حالات بڑے کشیدہ ہو گئے، آپ کی عمر مبارک 100 سال ہو چکی تھی، حضرت اسما کی 100 سال عمر ہو چکی، اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں۔ اچھا بڑھیپے میں انسان کے سارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، جوانی میں ٹھیک ہے جی بندہ کہتا ہے بڑی جواں مردی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، بڑھیپے میں ہر چیز سے انسان تھک جاتا ہے، اور بس تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ شیر بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ آئے اپنی ماں کے پاس، کہا اماں جان، کیا سبحان اللہ کیا کمال جملہ ہے، مورخ نے جملہ لکھا، کہا اماں جان آپ کی عمر اب 100 سال ہو گئی ہے، اب آپ کو موت نہیں یاد آتی؟ آپ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ کا اب کوئی نہیں رہا، سارے چلے گئے، آپ کو موت نہیں یاد آتی؟ فرمایا نہیں مجھے ابھی موت نہیں چاہیے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کہا میری ماں اور یہ بات؟ کہا ماں کیوں، ابھی موت کیوں نہیں چاہیے؟ کہا مجھے موت نہیں چاہیے، مجھے موت اس کے بعد آئے جب میں پہلے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے تیری موت دیکھوں۔ یہ جملہ کوئی ماں بول سکتی ہے تاریخ میں؟ یا کسی ماں نے کبھی بولا ہے؟ یا کوئی بعد میں کوئی ماں بولے گی؟ یہ جملہ کوئی ماں بول سکتی ہے؟ مائیں کیا کہتی ہیں؟ پتر میں مر جاواں تیرا دکھ نہیں ویکھیا جاندا، ایسے ہی کہتے ہیں نا ماں باپ،
پتر میں مر جاواں تینوں کچھ نہ ہوئے، پتر مجھ پہ تکلیف آ جائے تجھے کچھ نہ ہو۔ واہ اسما، حضرت اسما تیری شان کو سلام، تیری شخصیت کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے نام مبارک کو سلام، اور تیری نسل پاک کو سلام۔ کہا بیٹے جب تک حق کی خاطر تجھے لڑتے لڑتے شہید ہوتے ہوئے تیری لاش کو نہ دیکھوں میں موت نہیں قبول کروں گی۔ اللہ نے بھی حضرت اسما کی بات کو قبول کیا اسما کی بات کو۔ لڑائی شروع ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جوان مردی کے ساتھ لڑے، لیکن یہ سارے ظالم اور جابر ملے ہوئے تھے۔ آپ افرادی قوت میں ظاہری طور پہ بہت کم تھے، اور اس حجاج بن یوسف نے بڑی بری طرح سے جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس بدبخت نے کیا کیا، یہ جو آج بنو امیہ کے گیت گاتے ہیں نا، شرم کرو، انہوں نے صحابہ اور صحابہ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو بنو امیہ کے ٹکڑے کھاتے ہو، اور جو کھاتے تھے نا بنو امیہ کے ٹکڑے اور ان کے گیت گاتے تھے، اب بڑے رو رہے ہیں، اوے عربیوں نے کیا کر دیا، عربوں نے کیا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے یہی رونا روتے تھے، ہم تو پہلے رونا یہی روتے تھے، اوے ان کے کہنے پہ نہ چلو، یہ عربی کوئی نہیں ہے، یہ آل سعود قبضہ گروپ ہے۔ اور اب ان کے اب روتے ہوئے یہ کیا ہو گیا، ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئی، ہمارے ساتھ یہ کر دیا، یہ تو ہونا تھا۔ اب پھر ان کی پہلے تو تم ان کے مرید تھے، اب کیوں بھاگتے؟ ہم پہلے دن بھی آل رسول کے مرید تھے، ہم آج بھی آل رسول کے مرید ہیں۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا علی مرتبہ۔ سامعین الحمدللہ ہم نے غلامی ان کے ساتھ جوڑی ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہم کل بھی کہتے تھے حسن پاک، آج بھی کہتے ہیں حسین پاک۔ ان کے غلام بنو، بنو امیہ کے غلام نہ بنو، آل رسول کے غلام بنو۔ ہم کل بھی نوکر تھے آل رسول کے، ہم آج بھی نوکر ہیں آل رسول کے، اور مرتے دم تک نوکر ہیں آل رسول کے، اور مرنے کے بعد بھی ہم کہیں گے ہم آل رسول کے نوکر ہیں، اور انہی کی غلامی کام آئے گی۔ یہ بنو امیہ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اب کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہو؟ تم نے بڑے درم کھائے ہیں، تمہارے دلوں میں، تمہارے پیٹوں میں بڑے درم آئے ہیں، اب اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں ساری باتیں یہاں کھول کے رکھتا۔ آگے بڑھیے۔ جب 3 دن اس ظالم نے، حجاج بن یوسف نے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو الٹا لٹکایا ظالم نے، اور آج فتوے دیتے ہیں وہ جی کلمہ پڑھتا تھا، وہ مسلمان تھا۔ میں کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تمہیں تف ہے۔ اچھا کیسے یہ دو رنگے ہیں؟ ادھر ایک فرقے کو کہتے ہیں یہ فرقہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے جی؟ صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ تو میں نے کہا جو صحابہ کو الٹا لٹکائے وہ مسلمان؟ وہ مسلمان؟ اے چھوڑو دو رنگی، یہ دو رخ چھوڑو۔ فرقوں کی انا میں تم اپنی اناؤں اور حفظوں کو لے کے آتے ہو۔ ہمیں وہ دین بتاؤ جو دین ہمیں داتا اجمیری نے بتایا ہے۔ ہاں جی، ہمیں وہ دین بتاؤ جو بہاؤدین زکریا ملتانی نے بتایا ہے۔ ہمیں وہ دین بتاؤ جو میاں میر سرکار نے بتایا ہے۔ ہمیں وہ دین بتاؤ، اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ سچے تھے، انہوں نے سچ کو سچ کہا ہے۔ ہمیں وہ دین بتاؤ جو غوث اعظم نے ہمیں بتایا۔ 3 دن ہو گئے، الٹی لاش لٹکی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ ماں آئی 100 سال عمر، کتنی عمر ہے ماں کی؟ 100 سال عمر، لڑکھڑاتی ہوئی سارے پہ آئی اور آ کے دیکھا، واہ حضرت اسما تیری شان کو سلام۔ لٹکی ہوئی لاش 3 دن، اور سامنے حجاج بن یوسف کا ظالمانہ، اس کا بادشاہی کا تخت سامنے، اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، اور چوراہے میں جان بوجھ کے لٹکایا اور کہا دیکھو جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ ماں گئی اور جا کے دیکھ کے کہا اونچی آواز میں، یہ جملہ یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ کہا ابھی وقت نہیں آیا، جملہ حضرت اسما کا بولنے لگا ہوں، جملہ غور سے سنیے گا اور مرتے دم تک یاد رکھیے گا اور اپنی اولادوں کو بتائیے گا جا کے۔ کہا ابھی وقت نہیں آیا کہ اس سوار کو اپنی سواری سے اتار دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے وہاں دربار میں بیٹھے تھے ان کے دل تڑپ گئے۔
کہا یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جو اپنے لخت جگر کی الٹی ہوئی لاش کو 3 روز کے بعد آج بھی کہہ رہی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ سوار کو سواری سے نیچے اتار دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے لاش دو یا روئی ہوں، یہ کہہ کے واپس چلی گئی، سبحان اللہ، یہ کہہ کے واپس چلی گئی۔ مورخ نے یہ لکھا، میں نے 10 کتابیں دیکھی، سب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہر کتاب نے یہ لکھا۔ جب واپس آئے حجاج بن یوسف بڑا حیران ہوا، کہا یار کمال، یہ ماں ہے، کیا اس کا جگر اور برداشت ہے؟ آیا اور کہا تو ذات النطاقین ہے۔ رسول فرماتے تھے نا ان کو ذات النطاقین، اور صحابہ بھی کہتے تھے اور صحابیات بھی کہتی تھی، حضور نے یہ ٹائٹل دیا تھا۔ کہا ہاں میں وہ ذات النطاقین ہوں جس نے اپنے کمر بند کے ساتھ حضور کا رخت سفر باندھا تھا۔ سبحان اللہ، کہا میں ذات النطاقین ہوں۔ کہا کوئی آرزو؟ کہا کوئی آرزو نہیں ہے۔ حجاج آیا تھا کہ مجھے ریکویسٹ کریں گی کہ میرے بیٹے کو اتار دو، فرمایا کوئی آرزو نہیں ہے۔ پھر کہا کوئی آرزو؟ کہا کوئی آرزو نہیں ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا بڑا ظالم تھا، فرمایا نہیں میرا بیٹا ظالم جابر نہیں تھا۔ کہا تیرا بیٹا پھر رسوا ہو گیا، الٹا لٹکا ہوا ہے، فرمایا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، رسوا تجھے کر گیا قیامت تک کے لیے۔ سبحان اللہ، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا اور تجھے قیامت تک کے لیے رسوا کر گیا، اور قیامت کے بعد بھی تجھے رسوا کر دیا اس نے۔ کہا اتار دوں؟ کہا نہیں، مجھے اس کی تیرے سامنے نہیں کہوں گی، جب میرا مالک چاہے گا۔ مالک الٹے میں راضی ہے تو اس کی ماں اسما اس میں راضی ہے۔ اتارا گیا لاش کو 4تھے روز، بعض میں 9واں دن نہیں ہے، چلے 4تھا روز کم از کم کر لیں۔ 4تھے روز اتارا گیا، لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کیا کیا؟ ظالم نے یہودیوں کے قبرستان میں آپ کی لاش کو پھینک دیا۔ حجاج بن یوسف نے یہودیوں کے قبرستان میں آپ کی لاش کو اتار کے پھینک دیا۔ آپ نے اٹھوایا، فرمایا اس کو غسل دو، تو غاسل کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے عبداللہ بن زبیر کے جس عضو کو ہاتھ لگایا وہی عضو ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت تھی، یہ حال تھا، یہ کیفیت تھی۔ غسل دیا، جنازہ کروایا، دفن کروایا۔ جب دفن ہو گئے اس کے بعد کہا بیٹا تیرا وعدہ اب پورا کروں گی، سبحان اللہ، اب مجھے اللہ موت دے دے۔ روایات میں آتا ہے کہ 13 دنوں کے بعد، بعض روایات میں ہے 12 دنوں کے بعد، بعض میں ہے کہ تقریباً 18 دنوں کے بعد حضرت اسما دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سبحان اللہ، اب میرا سوال یہ ہے، یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ اسلام کے لیے۔ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ یہ دین ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے آج۔ تو میرا سوال یہ ہے، اور جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں ماؤں نے، اور اتنی قربانیاں دی ہوں عبداللہ بن زبیر جیسے جوانوں نے کہ لاشیں الٹی لٹکی رہی اور یہودیوں کے قبرستان میں گئیں، اس دین کا ماننے والا آج اٹھے آج کی رات اور وہ بے حیائی کرے؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ شرم آتی ہے اس بات پہ؟ اور جس نے لاشیں دی، جس نے لخت جگر دے دیے، اور جس نے 72 تن قربان کر دیے اسلام کے لیے، اور آج کا مسلمان اٹھے اور وہ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ شراب نوشی کرے، دنگا فساد کرے، وہ بے حیائی کرے، عورتوں کے مجرے کروائے، عورتوں کے ڈانس کروائے، ان گندی محفلوں کو سجائے، ان محفلوں میں جائے اور یہ تماشے لگائے، کیا اس سے عبداللہ بن زبیر کی لاش کچھ نہیں پوچھے گی قیامت والے دن؟ مسلمان کے لیے اور ہیپی نیو ایئر تو ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا پہلا سال کا مہینہ کون سا ہے؟ محرم ہے۔ محرم میں خوشی منانی چاہیے۔ اچھا یہ قربانی کسی اور مہینے میں بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن رب نے کیوں پہلے مہینے میں رکھی؟ فرمایا مسلمان کو پتہ چلے میرا ہر سانس قربانی کے لیے۔ اچھا مسلمانوں کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ۔ ذوالحجہ اس میں کیا ہے جی؟ قربانی ہے کہ نہیں؟ اور جس قوم کی ابتدا بھی قربانی اور جس قوم کی انتہا بھی قربانی،
اور وہ دسمبر کے آخری رات میں منائے ہیپی نیو ایئر. کس نبی کو منہ دکھانا ہے کل جا کے قبر میں؟ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ قبر میں مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ جس نے نہیں مرنا وہ کر لے جو کرنا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں مرنا ہے پھر اسے سوچنا چاہیے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور آپ سارے احباب تک، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو سمجھائے، اپنے گھر والوں کو سمجھائے، جہاں تک اس کا اثر چلتا ہے وہاں تک سمجھائے، اپنے پڑوس والوں کو سمجھائے، اپنے دائیں بائیں والوں کو سمجھائے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا سکتی ہے یہ آواز پہنچاؤ. یہ ہمارا نیو ایئر نہیں ہے، عیاشیاں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. آج کی رات کتنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، یہ مسلمان ہے؟ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ ہوتی ہے مسلمانی. آج میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایک آیت یہاں رکھوں پہلے، لیکن 5-10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ میرے لیے 10 منٹ اوپر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اسلام کے لیے 10-100 سال بھی تھوڑے ہیں. یہاں تو کتنی کروڑوں زندگیاں دے دی صحابہ کرام نے. اس لیے آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ، اور جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں اور یا سنیں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کے ساتھ وفا کرو، حضرت اسما کی شہادت کے ساتھ وفا کرو، اور آج یہ طے کرو اور یہ فیصلہ کرو ہم یہ نہیں منائیں گے. ہماری ابتدا بھی قربانی، ہماری انتہا بھی قربانی. کیا اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ ہاتھ میں کھڑے کروانے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے دل کے ہاتھ مجھے چاہیے. مجھے آپ کے دل کی گواہی چاہیے، اور اس میری باتوں پہ میرا رب گواہ ہے. آپ پر سب سے بڑا گواہ میرا رب ہے. رب کے حضور حاضر ہوں گے، پھر آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا. مولا میں نے یہ عرض کر دیا تھا، میں نے قرآن کے سامنے یہ بات عرض کر دی تھی. اس لیے میں امید کروں گا کہ یہ ہماری وفائیں غیروں کے لیے نہیں، ہماری وفائیں صرف محمد مصطفیٰ کے لیے، ہماری محبتیں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کے صحابہ، صحابیات اور آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے اور ان کے لیے. اور اقبال کے جملے پر ہماری اختتام اور آخری بات کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا